بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ. اب ذرا خیال کرو، یہ مقام سمجھنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، تخویف علی سبیل الترقی. فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنے والے ہو اللہ سے، تحبونا محبت کرتے ہو ساتھ اللہ کے، فاتبعونی تو پس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. یہ واللہ یہ جملہ معللہ ہے. اس تو سیٹ بدل دے، کسی اور بنے سے بیٹھا نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ مشرکین کو جب روکا گیا کہ اصنام اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا حبا للہ لیقربونا الی اللہ زلفی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ان کی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ سے محبت کرنا ہے. ہم ان کو تو نہیں پوجتے، ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، تو اس لیے ہم پوج رہے ہیں ان کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے. ما نعبدہم الا حبا للہ، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج بھی مشرک یہی کہتا ہے کہ میں باب عبد القادر کی 11ویں دیتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، علی حجویری کی دیگ پکاتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سلطان باہو کی قبر پہ دودھ ڈال آتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس دور کا مشرک بھی یہی کہتا تھا. لات منات عزا ابراہیم اسماعیل، ان کی ہم پوجا جو کرتے ہیں تو یہ خدا کو راضی کر رہے ہیں، اللہ راضی ہوگا. اللہ نے اعلان کیا، فرمایا قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی بس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے. تو کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر میرے پیغمبر کے پیچھے چل کے آنا ہوگا. تو سمجھ یہ بات؟ فاتبعونی، یہاں پر چند باتیں سمجھ لو، پورا مضمون آئے گا رد البدعات میں. یہاں پر چند باتیں. پہلی بات کہ الاتباع، اتباع کا کیا مفہوم ہے؟ فاتبعونی، اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع کا مادہ ہے تا با عین، تا با عین یہ، اور اسی سے ہے تبیون، طبیعتن، طبیعن اور طبیعتن. یہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کا. جتنی عمر والا ماشاءاللہ، شکر ہے 8 سال نہیں کہا، سارے فقہا بیٹھے. ہاں بھائی اللہ خیر کرے گا. اب علماء کا اختلاف شروع ہو گیا، طبی اور طبیعہ کوئی پتہ نہیں. ماشاءاللہ یہ تو قدوری والوں کو بھی پتہ ہے. اچھا بھائی، طبیعن اور طبیعتن، وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے گائے کا تو اس کو طبیعن اور طبیعہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گائے کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. جدھر ماں جا رہی ہے
بچہ بھی وہاں، ماں کھائی میں اتری وہ نہیں سوچے گا، وہ بھی پیچھے، تو اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے ماں کو اور ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو ماں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن طبیعہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا، یہ گائے کا، یہ گائے کے پیچھے ہی جا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں، اپنا کوئی سوچ نہیں، اس کی نظر ہے گائے پر، اپنی ماں پر۔ تو اسی سے ہے اتباع۔ اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی سوچ چھوڑ کر، اپنی خواہش چھوڑ کر اور اپنا نظریہ چھوڑ کر کسی کے پیچھے اس طرح چلنا جیسے ماں کے پیچھے بچہ چلتا ہے، اس طرح چلنا۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتلا دے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلنا ہوگا، اپنی سوچیں چھوڑ کر، اپنے پروگرام چھوڑ کر۔ فاتبعونی، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بس ایک ہی سوچ، آپ کی سنت کی سچی اتباع یہی ہے جس میں خواہشات کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو فاتبعونی لغت میں اس کا یہی معنی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ کسی کے پیچھے چلنا۔ اسی کو لیا ہے علامہ آمدی نے، اصول میں علامہ آمدی فرماتے ہیں کہ اتباع کا معنی التعصی ان تفعل مثل فعلہ، ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ، ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ۔ کیا مطلب؟ اتباع کا معنی یہ ہے کہ تو کام اس لیے کرے کہ متبوع نے یہ کام کیا اور اس طرز پہ کرے جس طرز پہ متبوع نے کیا، یہ شرط ہے۔ تو عمل کے لیے اسی سے 3 شرطیں مستنبط ہیں، ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ، لأجلہ، یہ 3 شرطیں۔ سب سے پہلے اس کام کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا ثبوت نبی پاک علیہ السلام سے ہے یا نہیں۔ اگر مل گیا ثبوت پھر طرز دیکھنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرز اور حیات پر کیا، پھر اس طرز اور حیات کو اپنانا ضروری۔ 2 اور تیسرا لأجلہ ہی، اس کام کے بارے میں اس لیے کرنا کہ اللہ کے محبوب نے یہ کیا ہے، لأجلہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی وجہ سے کرنا۔ اب دیکھو اس میں سوچ نہیں، تو کسی عمل کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ سب سے پہلے یہ تحقیق کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر اللہ کے محبوب نے نہیں کیا وہ دین نہیں بنتا، اور اگر کیا پھر دوسری شرط ہے کہ ان تفعل مثل فعلہ، دوسرے مثل سے جہاں مراد ہے طرز و طریق، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرز پہ کیا ہے، آپ کے کرنے کی طرز کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ اگر اس کام کو اس طرز کے مطابق کرے گا تو پھر تو وہ مقبول ہے۔ اگر طرز بدل دی، مثلا اللہ کے محبوب کی اذان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی تھی لا الہ الا اللہ، اب ایک آدمی اذان دیتا ہے اور شروع کرتا ہے لا الہ الا اللہ اور ختم کرتا ہے اللہ اکبر پہ، تو اس کی اذان صحیح ہوگی؟ کیوں؟ کلمات تو وہی ہے نا۔ اچھا، اسی طرح نماز پڑھتا ہے، نماز میں شروع کس سے کرتا ہے؟ تکبیر سے، اور ختم کس پہ کرتا ہے؟ اب ایک آدمی سلام بھی تو نماز کا کلمہ ہے اور تکبیر بھی، دونوں کا ثواب ہے۔ ایک آدمی شروع ہوا تکبیر تحریمہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تکبیر کی جگہ پہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر التحیات للہ قیام میں شروع کر دیتا ہے۔
اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس نے طرز بدلا، اس نے طرز بدلا۔ طرز بدل جائے نبی پاک کی شریعت کا تو اللہ کے ہاں وہ بھی عمل مقابلے قبول نہیں۔ لوگ مغالطے میں ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج یہی ہے جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، پوری کائنات کو پابند کر دیا آپ کی اتباع کا، لہذا اب اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کا نام ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تفعل مثل فعلہ، طرز نہیں بدل سکتا۔ جس طرز پہ اللہ کے محبوب نے کام کیا اسی طرز پہ کرنا ہوگا۔ اگر طرز بدل گئی وہ بے دینی بنے گی، دین نہیں بن سکتا۔ اور تیسری شرط لے اجلے ہی، کیا مطلب؟ اس کام کو اس لیے کر کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی حقیقت کو اظہار کیا حضرت عمر نے، حجر اسود پہ آئے۔ اب حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو تمام حاجی بوسہ دیتے ہیں، استلام کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر بخاری شریف حجر اسود پہ اپنی لاٹھی ٹیک کر کہتے ہیں انا کا حجر، حجر اسود تو پتھر ہے، لا تنفعو تو نفع نہیں دے سکتا، بلا تضرو تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، لو لا رہے تو رسول اللہ یقبلو کا ما قبلتو کا، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسے دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو یہ عمر کبھی بھی تجھے بوسے نہ دیتا۔ اب دیکھا ہے یہ اصل اتباع ہے۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، اور میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے تجھے بوسے دیتے ہوئے۔ تو معلوم ہوتا ہے لے اجلے ہی، کام کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب نے کیا۔ تو اتباع میں تین چیزیں یا مقبولیت عمل میں تین چیزیں، سب سے پہلے وہ نقشہ دیکھنا ہوگا، یہ نقشہ پیغمبر کریم کا موجود ہے یا نہیں، آپ نے یہ کام کیا یا صحابہ سے کروایا یا نہیں۔ اگر وہ کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ سے نہیں کروایا، وہ کبھی دین نہیں بن سکتا۔ اس کو دین سمجھنا یہی سب سے بڑی گمراہی اور بدعت بن جائے گا۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا آپ نے کیا، پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہے آپ نے کس طرز اور کس طریق پہ کیا، تو آپ نے بھی کرنا ہوگا اسی طریق اور طرز پہ۔ اگر طریق و طرز بدل گیا تب بھی وہ بدعت اور گمراہی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور اس کے بعد تیسری شرط، آپ نے کرنا کیوں ہے؟ لے اجلے ہی، اس لیے کرنا ہے کہ اس کام کو اللہ کے محبوب نے کیا ہے۔ کچھ سمجھ رہی یہ بات؟ یہ تین شرطیں ہیں کس کی؟ اتباع کی۔ ان میں ایک بھی نہ ہوئی تو اتباع نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ایک ہوتی ہے اتباع اور ایک ہوتی ہے الاطاع۔ الفرق بین الاتباع والاطاع، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ دو لفظ ہے قرآن پاک کے، ایک اطاعت ہے اور دوسرا اتباع ہے۔ اطاعت فی القول ہوتی ہے، زبانی بات کوئی کہے اس کو ماننا، یہ اطاعت ہے، اور جو اتباع ہے یہ عام ہے، اور اصل میں اس کا استعمال ہوتا ہے اتباع کا فعل میں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اتباع کے لیے پہلے نمونہ ہونا ضروری ہے اور اطاعت کے لیے پہلے نمونہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے نقشہ بنواتا ہے، اب وہ نقشہ بن گیا، اب آئے مستری مزدور اور ٹھیکیدار کو کہتا ہے اس نقشے کے مطابق مکان تعمیر کرنا ہے، جہاں جس کمرے کے خطوط ہیں اور چار دیواری وغیرہ کے خطوط ہیں، انہی خطوں کے مطابق اگر وہ بلڈنگ تیار کرے گا تو اس کو کہیں گے اتباع۔ اس نے نقشے کی کیا کی ہے؟ اتباع۔ لیکن ایک زبانی کلامی سمجھا دے کہ آپ نے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے، نقشہ نہ بنائے اور زبان سے سمجھا دے تو اس چیز کا نام کیا ہے عربی میں؟ اطاعت۔
تو یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو صحیح سمجھ لو۔ اتباع کا کیا معنی ہوا؟ اس سے پہلے نقشہ موجود ہو، اور اطاعت کے لیے نقشے کا ہونا ضروری نہیں، زبانی کلامی آدمی سمجھا دے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے اتباع کا لفظ کہ اتبعوا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں نہیں آیا کہ اللہ کی اتباع کرو، پورے قرآن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کا لفظ پورے قرآن میں نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کا لفظ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقشہ بنانا، نقشہ دکھلانا پیغمبر کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما تو رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اب نماز کا نقشہ کون دکھائے گا؟ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اللہ تو رکوع سجدے سے پاک ہے نا، تشہد کیسے بیٹھنا ہے، تو نماز کا یہ نقشہ نبی پاک علیہ السلام نے کھینچا، وہ بتایا۔ اسی طریقہ سے اللہ نے فرمایا روزے رکھو، اب روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس کا نقشہ نبی کی سیرت ہے اور پیغمبر کی سیرت میں پورا نقشہ آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، اتباع میں پہلے نقشہ کا ہونا ضروری ہے، اس نقشہ کے مطابق کام کیا جائے تو وہ اتباع ہے، اور اطاعت وہ قولاً کافی ہے، وہاں پر نقشہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اتباع کا لفظ نہیں، پیغمبر کے لیے اتباع کا لفظ ہے۔ اب ذرا دیکھو فاتبعونی، معلوم ہوتا ہے پہلے کوئی نقشہ موجود ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کریم کی پوری زندگی امت کے لیے نقشہ اور معیار ہے۔ تو اس لیے اتباع کا معنی یہ ہے پہلے نقشے کے مطابق چلنا۔ اور جو بدعتی ہوتا ہے، اہل بدعت، اس کا ایک ہی ہتھیار ہے جی، حرج کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ حرج کیا ہے، یہ چیز ثابت تو نہیں لیکن حرج کیا ہے، بس ایک حرج کیا، یہ شیطانی جملہ، حرج کیا ہے، اسی سے اپنا سارا کام چلاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حرج یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ میرے نبی کے نقشے دیے ہوئے کے مطابق چل کے آئے گا۔ اگر پیغمبر کا دیا ہوا نقشہ چھوڑ کے نقشہ اپنا بناتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا عمل مردود ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کو وہ عمل مقبول ہے جو پیغمبر کریم کے نقشے کے مطابق ہو، آپ کی ہدایات کے مطابق ہو۔ اب آپ ذرا دو باتیں اور سمجھ لیں، یہ ایک اہل بدعت کہا کرتے ہیں، اہل بدعت کے سارے نقشے اپنے ہیں، قول شریف پڑھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا صحابہ نے کیا؟ آخر نبی پاک علیہ السلام کے چھوٹے بچے فوت ہوئے، صحابہ کرام کے بچے فوت ہوئے، پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کل پڑھا ہو 40واں جمعرات ہیلا اسکات جنازہ پڑھا ہے آپ نے، جنازے کے بعد متصل دعائیں اور یہ جمعراتیں کل 40ویں، یہ ساری بدعات ان اہل بدعت سے پوچھ لو، یہ اللہ کے محبوب نے کی ہے؟ تیجا ساتہ یہ کیے ہیں؟ آگے جواب دیتے ہیں جی ہم کسی کو گالیاں تو نہیں نکالتے نا، ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، اچھا ہی کام کرتے ہیں نا، ہم کسی کو گالیاں تو نہیں نکالتے، ہم کوئی برا کرتے ہیں؟ اب ذرا خیال کرنا ہے، یہی چیز ہے، ان کو میرے نبی کی شان سمجھ ہی نہیں آئی۔ اہل بدعت نبی کا سب سے بڑا گستاخ ہوتا ہے، اسے پیغمبر کا مقام ہی سمجھ نہیں آیا، حالانکہ اللہ کے ہاں عبادت ہی وہ ہے جو پیارے پیغمبر کے نقش قدم کے مطابق ہو، آپ کے سیرت کے مطابق ہو، آپ نے جو بتائی نہیں، دوسرے لفظوں میں اللہ کے ہاں عبادت بنتی وہ ہے جس پر مہر محمدی موجود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو۔ مفتی رشید احمد صاحب نے اس کی بڑی عجیب مثال دی، فرماتے ہیں کہ یہ جو سکے اور نوٹ چلتے ہیں، ایک آدمی جعلی نوٹ لے کر بہترین اس کا کاغذ، بہترین چھپائی، سنہری حروف، آپ کے نوٹ تو میلے کچیلے ہیں، نیا نوٹ ہو اور بڑا چمک رہا ہو، وہ بازار میں لے گیا، تھا جعلی،
پکڑا گیا، پولیس نے پکڑا جعلی نوٹ دینے والا، اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے۔ اس نے کہا چھوڑ جعلی شالی، تو یہ بات کر کہ اس کا کاغذ اچھا ہے یا نہیں، اس کا کاغذ عمدہ ہے یا نہیں، اس میں لکھائی خوبصورت ہے یا نہیں، یہ نوٹ نیا ہے یا نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں جو سمجھدار پولیس ہے وہ اسے کہے گی کہ جہاں کاغذ نہیں چلتا، جہاں صرف کاغذ کی بات نہیں، جہاں صرف قائد اعظم کے فوٹو کی بات نہیں، جہاں پر سنہری حرفوں کی بات نہیں، جہاں نئے پرانے ہونے کی بات نہیں، جہاں چلتی ہے حکومت وقت کی مہر، اگر وہ مہر اصلی ہو تو نوٹ ٹھیک ہے، اگر مہر جعلی ہو تو وہ نوٹ جعلی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جس طرح جہاں جعلی نوٹوں میں کاغذ نہیں چلتا، جعلی نوٹوں میں خوبصورت لکھائی قائد اعظم کا فوٹو نہیں چلتا، تو اعمال میں کوئی حرج کیا ہے؟ یا اپنی طرف سے تلاوتیں یا اپنی طرف سے خوبصورتیاں نہیں چلتی، نوٹ میں حکومت کی مہر ضروری ہے تو عمل کے لیے مہر محمدی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر نبی پاک کی مہر والا عمل نہیں تو اہل بدعت کا عمل ہے، اور وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہی مردود ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی بکت اور کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت ہوگی جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جی، کہتے ہیں ہم جو جتنی بدعتیں کرتے ہیں نا اس میں کسی کو گالیاں تو نہیں نکالتے، حرج کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ابھی میں نے کہا اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور پورا کلمہ کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ان سے پوچھو مؤذن کلمہ کہاں ختم کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور آگے جو جملہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ کیوں نہیں پڑھتا مؤذن؟ حرج کیا ہے؟ اب ذرا ان سے پوچھو حرج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ اذان کیوں ختم کی؟ آگے ذرا پڑھے نا محمد الرسول اللہ، لیکن جواب یہی ہوگا کلمہ محمد الرسول اللہ یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اذان میں آپ نے جہاں تک اذان دلوائی لہذا اذان میں ہم اضافہ کر سکتے نہیں، محمد الرسول اللہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی۔ لیکن آج کا بدعتی یہ ایک پورا فرلانگ اذان کو پہلے بھی بڑھا دیا بعد میں بھی بڑھا دیا، حالانکہ پیغمبر کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی۔ ایک یہ بدعتی اٹھا، اس نے شروع میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور آخر پہ بھی ایک اور اٹھا، اس نے درمیان میں شروع کر دیا اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل، وہ بھی محرف بدعتی، یہ بھی بدعتی، ایک جیسے بدعتی ہے، آذان کو بدل دیا۔ اسی طریقہ سے آپ دیکھیں یہ جو عید ہوتی ہے، عید کی نماز کی اذان دیتے ہو کیوں؟ اذان کسی کو گالیاں تو نہیں دینی نا، اذان ہی دینی ہے، اب عید سے پہلے شروع کرو اذان۔ اہل بدعت کا یہ بہانہ ہم کسی کو گالیاں تو نہیں دیتے نا جی، اذان ہی دیتے ہیں، اب ان کو عید سے پہلے اذان کوئی نہیں، اس کو ذرا شروع کرو۔ جنازے سے پہلے اذان دیتے ہیں، جنازے سے پہلے اذان، ہاں البتہ مشرک کا ہر کام الٹا ہوتا ہے، قبر میں دفن کے بعد اذان دیتا ہے، اذان نماز سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں؟ یہ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے اب اذان دے رہا ہے، دماغ خراب ہے۔ اذان اگر ہوتی بھی تو جنازے سے پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن مشرک دی مت ماری، اس کو پتہ چلتا کسی چیز کا نہیں۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حرج یہی ہے، امام مالک نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، جس آدمی نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ عبادت کا گھڑا اور کسی بدعت پہ عمل کیا، اس ظالم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت میں خیانت کی ہے۔ یہ نیکی تھی تو صحیح، لیکن اللہ کے محبوب نے ہمیں نہیں بتائی۔ تو بدعتی وہ
رسول اللہ کو خائن سمجھتا ہے، تو اس لیے فاتبعونی مطلب کیا ہے؟ پہلے نقشہ دیکھو گے پھر اس نقشے پہ چلو گے، یحببکم اللہ، تب عمل مقبول ہوگا، ویسے عمل مقبول ہو سکتا نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، یہ بھی ضابطہ ہے، جو کام آپ نے کیا اس کا کرنے میں اتباع ہے، اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کے چھوڑنے میں اتباع ہے۔ اتباع میں دو رکن ہیں، آپ نے جو کیا وہ کرنا اتباع ہے، جو چھوڑا وہ چھوڑنا اتباع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھایا وہ پڑھنا اتباع ہے۔ آپ کا جنازہ اس کے سلام کے فوراً بعد آپ میت کو اٹھا کے دفن کرتے، دفن کرنے کے بعد دعا مانگتے، دفن کے بعد یہ مسئلہ مستقل آنے والا ہے۔ اب جنازے کے سلام کے بعد یہ ادھر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا، کوئی ہیلا اسکات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ نرا بدعتی ہے، اور ایسے امام کے پیچھے جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور بدعتی کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو بہرحال اسی طرح اذان بدلی اور ساری مرنے پرنے کی رسمیں بدلی، تو الاتباع یکون فی الفعل یکون فی الترک، اتباع جیسے کرنے میں ہے اسی طرح نہ کرنے میں بھی ہے۔ باقی اس کی بحث انشاءاللہ ظہر کے بعد رد البدعات پہ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری ہی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کرنے کا کیا مطلب؟ خود قرآن نے بتا دیا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی اتباع وہ نعمت ہے جس سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ اتباع سنت۔ اب اس پر چند عبارتیں نوٹ کرو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، فمن ادعى محبتا وخالف سنت رسول اللہ فهو کذاب۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشق رسول کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، وخالف سنت رسول اللہ، اور نبی کی سنت کی کرے مخالفت، نبی کی محبت کا کرے دعویٰ اور سنت کی کرے مخالفت، فهو کذاب، تو وہ عشق رسول کے دعویٰ میں بہت بڑا جھوٹا ہے۔ خیال کرو، خیال، محبت رسول کا دعویٰ ہو اور کام سارے سنت کے خلاف ہوں، نبی کی سنت کی دھجیاں بکھیرے۔ آج کل تو یہی ہے نا، محبت رسول، 12 ربیع الاول کو حلوہ کھا لو، یا 11ویں کا دودھ پی لو، یا جھنڈیاں لگا لو، یہ محبت رسول ہے۔ یہ امام قرطبی ہے، فرماتے ہیں فمن ادعى محبتا، جس نے اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، وخالف سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا، فهو کذاب، وہ جھوٹا بے ایمان ہے۔ کتاب اللہ یکذبہ، اللہ کی کتاب اسے جھوٹا کہتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اگر محبت کے دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، میرے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ عبارت تفسیر مدارک میں، خاطر میں، ابن کثیر میں، سب کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں علامت حب اللہ، محبت کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی علامت حب القرآن، قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کس آدمی کی ہے یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ حب القرآن، قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے۔ علامت حب النبی، اور نبی کی محبت کی علامت حب السنہ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت ہے، سنت کے ساتھ محبت ہے۔
اور سنت دو قسم پر ہے، ایک ہے میٹھی میٹھی سنت، میٹھی میٹھی سنت، میٹھی میٹھی سنتیں، کھانے والی سنتیں، پینے والی میٹھی 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 سنت وہ ہے جس پہ سارے خوش ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور ایک ہے ذرا کڑوی سنت، کڑوی سنت وہ ہے جو بدعت کے مقابلہ میں ہے، اس پہ ذرا جان دینا مشکل ہے۔ بدعت مقابلے میں بدعت ہے اور ایک آدمی سنت پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اب ذرا خیال کرو، حدیث میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو آدمی میری امت بدعتوں میں جب مبتلا ہوگی اور طرح طرح کی بدعات کریں گے، اور جو آدمی ڈٹ گیا میری سنت پر، اس ایک سنت پر ڈٹنا اس کا کام، 100 شہید کا ثواب دینا اللہ کا کام، 100 شہید کا ثواب۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، ذرا خیال کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کھانے کی 8-9 سنتے ہیں، تو ان پہ اگر آدمی عمل کر لے تو کتنے شہیدوں کا ثواب مل جائے گا؟ 800-900 شہیدوں کا۔ اور پھر ہاتھ دھو لے، اور پھر لیٹرین میں جانے کی 10-12 سنتے ہیں، تو وہ اگر عمل کر دے، سبز پگڑی والوں نے تو 70 سنت لکھی ہے لیٹرین جانے کی۔ تو بہرحال اگر 10-12 پر کر لے تو 10-12 شہید کا ثواب مل گیا صرف روٹی کھانے سے۔ اگر شہیدوں کا خون اتنا سستا ہے تو پھر تو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ او بزرگوں، حلوہ کھا کے جو اگر آدمی سنت پہ عمل کرے 800-900 شہیدوں کا ثواب مل جائے تو میدان جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ یاد رکھو، اس حدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کھانے پینے والی سنتے یا پہننے اٹھنے والی سنتے، اس حدیث کا مطلب ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بدعتوں کا زور ہو جائے اور بدعت کے مقابلے ایک آدمی سنت پہ جم جاتا ہے تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، اور اس کو 100 شہید کا ثواب ملنا بھی چاہیے۔ شہید کو تو تلوار لگی، مر گیا اور گیا جنت میں، لیکن یہ جو کھڑا ہے سنت نبوی کا محافظ، یہ ساری برادری مخالف، اپنے مخالف، مولوی مخالف، پیر مخالف، رشتہ دار مخالف، اور یہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی بات ہے صاف، یہ کل شل ہم نہیں کرتے، جمعراتیں ہم نہیں کرتے، یہ 11ویں 12ویں ہم نہیں کرتے، یہ 7 40 تیجے ہم سب پہ لعنت کرتے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں کرتے، سارا جہان اکٹھا ہو جائے میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس مقام پہ جو آدمی ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے ڈٹنے پر 100 شہید کا ثواب ہے۔ اور یہ ڈٹنا بڑا مشکل ہے، سامنے اماں آتی ہے، ابا آتا ہے، برادری آتی ہے، مرید آتے ہیں، ووٹر آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے اس کو ناراض کیسے کروں، اس کو کیا کروں، لوگ کہتے ہیں ہم جنازے نہیں پڑھیں گے، فلاں نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ اب جہاں جو ڈٹتا ہے تو اس کو 100 شہید کا ضرور اللہ ثواب دیتے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے نا، اصل ثواب ہے ہی جھگڑے میں پڑھنے سے، جھگڑے والے مسئلہ میں اصل ثواب یہ ہے۔ ہاں بھائی، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، ہو گیا بات۔